ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ आहे द बालन बालनी माए नी मैं किनू आखा। ये है आंसा और आंसा ही लुक आफ्टर कर रही है अभी सारा कुछ। ये जो बिनते फातिमा ओल्ड एज होम है वो सारी इंक्वायरी हम इनसे आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, इनसे पूछेंगे, इनसे बातें करेंगे। जो जो स्टोरीज़ हैं आज ये स्पेशली आपके सामने खुल के उनकी हकीकत जो है आपके सामने बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप पहचानते हैं इनको? अच्छा आज ही आपके पास आई हैं आपसे मिलने। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ओए ओए हो हाथ गरम गरम हुए और मेरे ठंडे में बाहर से आ रही हूँ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, क्या क्या करूँ? कह रही है धूप में बैठी हुई थी इसलिए गर्म हुई है। इसलिए गर्म हुई है और मैं गाड़ी से आ रही हूँ। हाँ ठंडी ठंडी। ठीक है जी, मजे में। चले आज आप सबके साथ आपकी बातें करेंगे हम ज़रा, है ना, मज़े मज़े की बातें करेंगे और प्यार मोहब्बत भी बांटेंगे ज़रा। कुछ लोग हैं माशरे में बड़े क्रूल हैं, बड़े बुरे हैं, बड़े सख्त दिल के हैं, बड़े गंदी सोच के हैं। उन लोगों की सोच को बदलेंगे मिलके हम, ठीक है? आज इंशाल्लाह। अभी माशरे में जिस तरीके की सोच, जिस तरीके का जो एक अब ज़बान, जिस तरीके का अखलाक, जिस तरीके की गुफ्तगू अभी सोशल मीडिया से हमें सुनने को मिलती है, ये जो माएँ बैठी है ना, इन अम्मियों ने हमें ये नहीं सिखाई थी ज़बान जो ये सोशल मीडिया सिखा रहा है हमें। हमने ज़बान ना कभी बोली है ना कभी ये ज़बान सुनी है। हम तो हमारी अम्मियों से बड़ी खूबसूरत तरबियत लेके पैदा हुए थे। हम ये मखलूक तो नहीं थे जो हम बन गए हैं आज के दौर में। जिस मखलूक में हमारा शुमार होता है वो इंसान नहीं है। ना उस इंसान के पास दिल है, ना गुर्दा है, ना जिगर है, ना इंसानियत। फिर किस तरीके के इंसान हैं हम? आज उस इंसान को मिलके जगाएंगे और यकीन करें आज का प्रोग्राम मुझे लगता है सोशल मीडिया को जगाने के लिए इस तरीके के हज़ारों प्रोग्राम चाहिए। ये सिर्फ मैं एक अकेली नहीं खड़ी हो सकती, मुझे आप सबका साथ चाहिए ना? अंसा आपसे पहले शुरू करूँगी। अंसा मुझे बताइए कि इतनी सारी जो ख़वातीन हैं जो आपके शेल्टर में हैं, ये शेल्टर शुरू कैसे हुआ था? ये काम कैसे शुरू हुआ? फातिमा जो है वो आपकी वालदा का नाम नहीं है, ठीक है ना, मगर फातिमा के नाम पे ये NGO रखा गया। तो ये फातिमा कौन थी, बैकग्राउंड क्या है और आपकी अम्मी ने कैसे शुरू किया? ये माशाल्लाह से आज से मेरे ख्याल से 12 साल पहले, 12-13 साल पहले मेरी अम्मी ने स्टार्ट किया था इसको। अम्मी के नेबर में रहती थी फातिमा, इंडिया से थी। उनकी सारी फैमिली जो है वो, उनकी वालदा और वो खुद ना वो इधर पाकिस्तान शिफ्ट हो गई कराची में। अच्छा। तो बस उनकी वालदा को कैंसर हो गया, उनकी डेथ हो गई और फातिमा जो है वो काफ़ी एजड हो गई हुई थी। तो बस अक्सर अम्मी उनको खाना दे देती थी। क्या हुआ, कोई 8-10 दिन वो अपने फ्लैट से निकली नहीं, तो अम्मी को टेंशन होना शुरू हो गई कि ये अंदर से निकली नहीं है। तो अम्मी ने वो सारे फ्लैट वालों को इकट्ठा किया कि ये 10 दिन से अंदर से निकल नहीं रही है, इनके वो न्यूज़ भी आ रहे हैं, बाहर ही वो बंदा छोड़ के चला जाता है। खैर वो दरवाज़ा तोड़ा, पुलिस को बुलाया, वो अंदर गिरी पड़ी हुई थी, जिंदा थी, उनकी ये हड्डी टांग की वो टूट गई थी। अच्छा। तो बस वो तब उनसे कहें कि इनको किसी ओल्ड होम में छोड़ दें, तो वो कहती थी नहीं फरजाना मुझे ओल्ड होम में ना छोड़ना, मेरा इलाज करवा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो फ्लैट वालों से कहा, उन्होंने कहा कि जी हमने तो नहीं जिम्मेदारी इनकी लेनी। तो मेरी अम्मी ने बस वो एम्बुलेंस मंगवाई, उनको हॉस्पिटल ले गई। वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि इनका फ़ौरन ऑपरेट होगा, ये पहले ही काफ़ी दिन से ये ऐसे हड्डी इनकी जो है ना वो टूटी हुई है, इन्फेक्शन हो गया हुआ है। बस फिर मेरी अम्मी ने साइन किए तो उनका ऑपरेट करवा दिया। डॉक्टर ने कहा कि ये 4 माह बेड से नहीं उठ सकती, पूरी टांग को प्लस्तर हो गया था उनकी। तो बस फिर मेरी अम्मी ने बड़ी ही कोशिश की, बड़ा ही पता किया कि उनके कोई फैमिली से कोई मिल जाए।
تو خیر بس وہ جب امی نے ان کا آپریٹ کروایا, ان کو لے آئیں, تو میری امی نے میری امی کے 2 کمروں کا فلیٹ تھا, ایک کمرے میں میری امی نے ان کو اپنے ہی بیڈ روم میں ان کو بچوں کی طرح اٹھاتی تھی, واش روم لے جاتی تھی. ان کی فرینڈ نا اکثر ان کو ملنے آتی تھی, تو وہ امی سے کہتی تھی کہ فرزانہ جیسے آپ نے ان کو پیار سے رکھا ہوا ہے, ہم ایک ٹائم کا کھانا دے دیا کرو, ہماری بہویں تالے لگا کے چلی جاتی ہیں, ہم سوکھی روٹی کھاتے ہیں. آئے ہائے. تو میری امی کہتی تھی کوئی بات نہیں آپ کھا لیا کریں. تو وہ جو فاطمہ تھی نا بڑی پڑھی لکھی تھی, وہ امی سے کہتی تھی بڑا گھر لو, میرے جیسی کراچی میں تمہیں بڑی ملیں گی. تو میری امی کو بھی شوق تھا کہ بس وہ میں ایسا کام کروں جس سے اللہ بھی راضی ہو اور بندے بھی. تو جب اللہ نے آپ سے کوئی نیک کام کروانا ہوتا ہے نا, یا کسی بھی راستے پہ آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے, چاہے وہ برا کام ہے چاہے وہ نیکی کا کام ہے, وہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا, تو وہ اللہ نے آپ سے کروانا ہی ہوتا ہے. تو بس وہ سلسلہ چلتا رہا سٹارٹ. امی نے وہ گھر دیا بھرا, تو اخبار میں دیا, رات میں نیوز پیپر میں آیا, صبح میں لوگوں کے فون آنا شروع ہو گئے. اور یہ حالات ہوتے تھے کہ ایک ٹائم پہ کھانا کھا لیا نا, اگلے ٹائم کا کھانا کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. پھر تو جس گھر میں جنتیں آنا شروع ہو جائیں, جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہوں, آئے ہائے, کہتے ہیں نا کہ بیٹی اللہ پاک رحمت جب دیتا ہے نا, تو وہ اس نے اس کا رزق بھی لکھا ہوتا ہے اس بیٹی کا. اچھا آپ لوگوں کا, مگر اس میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جتنی بھی میں نے عورتیں یہاں پہ دیکھی ہیں سب مائیں ہیں, ماں ہیں ساری. مطلب ایسا نہیں ہے کوئی کہ شادی شدہ ہے, کسی کی ایسی والی سچویشن, یا کوئی کنواری ہے یا کوئی بچے بھی, آل دیٹ, صرف مائیں. وہ مائیں جو گھر سے نکالی ہوئی ہیں یا جن کو چھوڑ کے چلے گئے, جو بے سہارا ہیں, جن کا کوئی سر و سامان نہیں, کوئی وارث ہی نہیں ہے ان کا, یہ وہ مائیں. تو یہ مائیں آپ کے پاس کیسے آئی ہیں؟ کتنے پیارے چہرے ہیں نا ساری, ماں لفظ کتنا پیارا. اچھا, الگ الگ فیچرز, الگ الگ کپڑے, الگ الگ ذاتیں, مگر ماں کی وجہ سے, وہ جو ایک ماں لفظ ہے نا, اس کی وجہ سے یہ سارے ایک جیسے لگ رہے ہیں. آپ بھی ہے ماں جی, آپ بھی, یہ مائیں لگتی سب کی ایک جیسی ہیں. کہتے ہیں نا بچے سب کے سانجے, یہاں بیٹھ کے پتہ چل رہا ہے مائیں سب کی سانجی ہے نا. ماں کا لفظ ہے, ماں کے قدموں تلے جنت اللہ نے لکھی ہوئی ہے. ہم لوگ جنت کے لیے سارا دن جانماز پہ بیٹھتے ہیں, تسبیحاں کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جنت میں آخری جو میری آرام گاہ ہے, اللہ پاک مجھے وہ جنت دلا دیں. تو جنت جو ماں کے قدموں ہے نا, وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی. تو ان کی جو جنتیں ہیں یہاں پہ پھر رہی ہیں اور ادھر رہ رہی ہیں, اور ان کے بچے دیکھیں گا. آپ کا نام کیا ہے؟ عارفہ. عارفہ, آپ یہاں پہ کیسے آئیں؟ اس طرح سے کہ ڈائیورس لینے کے بعد میں مطلب گھر سے جب نکلی ہوں تو پیرنٹس میرے تھے نہیں. اور تو آپ کی ڈیورس آپ نے لی کس وجہ سے؟ بچے نہیں تھے میرے, تو ہسبینڈ نے کہا کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے. ہاں. تو شادی سے پہلے بھی میں اسکول ٹیچر تھی, گورنمنٹ اسکول میں جاب کرتی تھی, 5-6 سال جاب کی تھی. اور اس کے بعد میری شادی ہو گئی. شادی کے بعد پھر یہ جو گھر میں ٹینسن سا ماحول تھا, ٹینشن اتنی ہر وقت, کچھ مجھے یہ خوف کہ میرے بچے نہیں ہیں, کچھ ویسے مطلب سٹریس اتنا ہوتا تھا کہ نندیں اور ساس اور سارا کچھ مطلب وہ اس طرح سے. اور میں اپنے جس ماحول سے آئی تھی وہاں لڑائی جھگڑے کا کوئی نام نہیں تھا, کوئی مطلب ویل ایجوکیٹڈ تھے الحمدللہ ہم لوگ, کوئی ایسی ٹینشن نہیں. ہمارے والد نے کبھی ہمیں ڈانٹا تک نہیں تھا کہ مطلب ایک تو نا ڈانٹنا غصے سے, وہ بھی نہیں کبھی آیا تھا. جب غصہ آتا تھا چپ ہو جاتے تھے, ہمیں پتہ چل رہا تھا میرے والد غصے میں. تو اس طرح کا ماحول تھا, کچھ اسلامک سا ماحول تھا. تو الحمدللہ بڑا اچھا کوئی, اور وہاں مار پیٹ کے سین بھی چلتے تھے سسرال میں. اور کیوں, کون مارتا تھا؟ میرے ہسبینڈ نے 1-2 دفعہ مجھے مارا. پھر مطلب کس وجہ سے, کس ریزن پہ؟ مطلب ایسی چھوٹی سی بات سے, یہ کام نہیں ہوا وقت پر, یہ کام نہیں ہوا, کھانا نہیں بنا, مارنا شروع. ہاں مطلب میں نے آگے سے مطلب جواب دے دیا تو وہ اس بات پہ غصہ کر کے مارنا شروع کر دیا. تو مطلب وہ ماحول تو میں یاد کرنا ہی نہیں چاہتی, لیکن آپ کے انٹرویو کے لیے کہ مجھے بتانا پڑے گا کہ شروع سے کیسے آغاز ہوا. تو پھر میں گھر سے نکل گئی. تو گھر سے نکلی ہوں تو میں نے کسی بہن بھائی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, کسی کو کچھ نہیں کہا کہ مجھے, کیونکہ سارے بہن بھائی یہی مجھے فورسفلی کہتے تھے کہ اپنے گھر میں چلی جاؤ, اپنے گھر میں رہو, وہاں ایڈجسٹ کرو. وہاں میں کیسے ایڈجسٹ کرتی, یہ تو جو بندہ کہتے ہیں نا کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. تو وہ پھر میں نے نکل کے, تو میں نے کمیونٹی ماڈل اسکول تھا راولپنڈی میں, اس میں کچھ عرصہ جاب کی. پھر میں لاہور آ گئی. لاہور آ کے میں نے ماڈل ٹاؤن میں کچھ عرصہ اپنا ہاسٹل رن کیا. آپ پڑھی لکھی ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. کیا پڑھا؟ MA B.Ed. واہ واہ واہ.
تو پھر میں نے چاہتی تو میں یہ تھی کہ میں ٹیچنگ لائن دوبارہ کروں، لیکن وہ قسمت کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہاتھ پاؤں بندہ مارتا رہ جاتا ہے، لیکن سم ٹائمز ہاتھ کچھ نہیں آتا. تو آپ تو پڑھی لکھی بھی تھی، معاشرے میں پیروں پہ کھڑی ہوئی بھی تھی، جاب بھی کری تھی، پھر بھی ان حالات میں آپ کو اس جگہ پہ آنا پڑا، شیلٹر لینا پڑا، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. یہی بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہ پھر جاب کرتی رہی. جاب کے بعد میں نے وہ مجھے ٹیچنگ لائن تو میں نہ کر سکی، ہاسٹل کی لائن میں آ گئی. پھر میں نے ہاسٹل وارڈن کی جاب شروع کر دی، کیونکہ میرا اختر سعید میڈیکل کالج میں نے فرسٹ ٹائم کی. پھر فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں نرسنگ ہاسٹل میں نے کیا، 8-10 سال وہاں رہی. مطلب اس طرح سے پھر کرونا سٹارٹ ہو گیا. کرونا کی وجہ سے مجھے اب گھر تو کوئی تھا نہیں، ہاسٹل میں تو مجھے رہائش بھی ملتی تھی، کھانا سب کچھ مطلب فری ہوتا تھا میرا. تو پھر میں بھائی کے گھر آئی، بہن کے گھر کچھ عرصہ رہی. تو وہ گھر کے پتہ نہیں پہلے حالات ایسے تھے یا میری وجہ سے اس طرح ہوئے، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے اور وہ فیملی سیٹ اپ اس طرح کا تھا، تو مجھے وہ چھوڑنا پڑا. بلکہ اس نے گھر سے نکال دیا، مجھے نکال دیا گھر سے. اور میں نا ان کے گھر کی ورکر ہی تھی، وہ کام کر کے گھر سے نکلی تو میں باہر کھڑی تھی اسٹاپ پر. تو اس نے مجھے کہا کہ اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں نے کہاں جانا ہے. پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، پورا سال میں اس کے گھر میں رہی. تو ان کے گھر کی جو سٹاف کی بندی تھی وہ آپ کو اپنے گھر لے گئے، سال آپ اس کے گھر میں رہی، پورا سال میں اس کے گھر رہی. اور اپنے بھائی بہنوں نے نہیں رکھا. تو پھر مجھے اس نے کہا کہ تم نا بھائی سے کانٹیکٹ کرو، بھائی سے کہو. بھائی کو میں نے میسج کیا تو اس نے کہا کہ آ جاؤ. میں پھر بھائی کے گھر آ گئی. تو ایک ہی بھائی؟ ہاں نہیں بھائی تو میرے 2-3 ہیں، لیکن کچھ بہنیں بھی میری 2-3 ہیں، لیکن وہ سب کے حالات ڈفرینٹ تھے نا. مطلب کوئی اس طرح سے کر رہے تھے، کوئی کس طرح سے رہ رہی تھی، کوئی سسرال میں رہ رہی ہے، کوئی کہیں رہ رہی ہے. تو بڑی باجی کی میری کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اس کے بچے بھی چھوٹی بہن کے پاس ہوتے تھے، مطلب وہ ایک ہی گھر میں بھی آئی ہوئی تھی. تو وہ اس طرح سے کلیشز چلتے رہے. تو پھر میں بھائی کو گھر آ گئی. کرونا سٹارٹ ہو چکا تھا، اس وجہ سے اس طرح ہوا ہے. تو کرونا سٹارٹ ہو چکا تھا، سال تو میں نے کرونا کا وہیں گزارا. پھر میں بہن کے بھائی کے گھر آئی تو بھابھی نے پریشان کرنا شروع کر دیا. روزہ میں نے رکھا ہوا تھا تو افطاری کے لیے میں افطاری بھی خود بنائی ہے اپنے لیے، کوئی ایسی وہ نہیں ہے. گھر میں کنٹریبیوٹ بھی کرتی رہتی تھی کہ کبھی فروٹ لے لے، کبھی گھر کی جو گروسری وغیرہ تھوڑی بہت ہیلپ کر لیتی تھی. تو ایون کہ چائے وغیرہ، کیونکہ میں چائے زیادہ ٹائم پیتی تھی تو چائے کا سامان تو میں نے زیادہ ہی بھرا ہوتا تھا، کہ میں چونکہ زیادہ ٹائم چائے پیتی ہوں تو اس وجہ سے. تو پھر وہ جناب بھابھی نے تنگ کرنا شروع کر دیا. روزہ میں نے رکھا ہوا، افطاری بھی مجھے نہیں کرنے دی اس نے. تو میں نیچے اتر کے آئی تو نیچے جو اس کی کرایہ دار نہیں تھی نا، وہ اس نے جالی کے دروازے سے جھانکا، کہتی کیا بات ہے آپ ادھر کیوں کھڑی ہیں؟ میں نے کہا روزے کا ٹائم، کہتی افطاری کا ٹائم تو قریب ہے، اب آپ کہاں جائیں گے، آپ اندر آ جائیں. تو مجھے اندر لے گئی اور اس نے مطلب مجھے افطاری وغیرہ کرائی، کھانا وغیرہ کھلایا. تو کہتی ہے اتنے میں اوپر سے فون آنا شروع ہو گئے، اس کو اس ذلیل عورت کو نکالیں یہاں سے، اس کو نکالیں یہاں سے، اس عورت کو نکالو یہاں سے، نیچے بھی میرا ہی گھر ہے، نیچے بھی میرا گھر ہے، اس کو کوئی یہاں سے چلی جائے. تو پھر کہتی ہے آپ کا بیٹا کہاں ہے جو یہ اندر گھس کے بیٹھی ہوئی ہے؟ آپ کا بیٹا، آپ کے شوہر نہیں ہے گھر میں؟ وہ کہتی وہ نہیں ہے، دونوں وہ آئیں گے تو میں ان کو چھوڑ آؤں گی کہیں. پھر اس کی بہو نے نیٹ پر دیکھا ہوا تھا، یہ بنت فاطمہ کا اس نے کہیں دیکھا ہوا تھا. میں تو ہاسٹل وغیرہ سے تو میں واقف تھی، لیکن ہاسٹل سارے بند تھے. تو پھر وہ مجھے یہاں چھوڑ گئی. اس وقت سے میں یہی ہوں 5-6 سال سے. 5-6 سال ہو جی. اور 5-6 سال سے آپ کے پاس، اور کوئی لینے آیا ان کو؟ ان کا بھائی، ان کی بہنیں؟ تو میں تسبیح نماز کے لیے کھڑی تھی جان بس پہ، مجھے نیچے سے کال آتی ہے کہ باجی باہر گیٹ پہ نا کوئی ہے. میں نے کہا کون ہے؟ کہتا ہے ایڈمیشن کے لیے باجی کوئی ہے. ہم لوگ ریلیشن کے بغیر نہیں رکھتے، فیملی آئے آپ اپنے سائن کر جائیں، آئی ڈی کارڈ کی کاپی دے کے جائیں تو ہم لوگ رکھ لیتے ہیں، فیملی چھوڑ کے جاتی ہے. میں نے وہ نماز چھوڑی، میں نیچے آ گئی اور نیچے سیڑھیاں اترتے اترتے میں یہ سوچ رہی تھی کتنا پیارا دن ہے. روزے بس میں آفس میں بلایا، بڑی پریشان تھی، کہتی بھابھی نے نکال دیا، میرا کوئی آسرا نہیں ہے.
5 साल से मेरे पास है। फोन करती हैं आप? नहीं, अभी यही कहती है कि बाजी अगर मेरी डेथ हो गई ना तो मुझे आप नहीं देना किसी को। और अम्मी अब्बू आपके? डेथ हो गई है। उफ। तो अब इनको कोई लेने नहीं आएगा कभी? नहीं जाएंगी भी नहीं, कहती मैंने नहीं जाना। इतने सालों से कोई लेने नहीं आया तो अब आगे कैसे क्या कोई सिस्टम होगा? कुछ भी नहीं, कोई आसरा तो वैसे उनका खत्म हो गया होगा। हालांकि सारी फैमिली अच्छी खासी फैमिली है, पढ़ी लिखी है। आप लोगों ने कोई कांटेक्ट किया था उनकी फैमिली पे? बताया था कि आपकी नहीं, बहन? हमारी तो यही कोशिश होती है कि घर वाले आए, मिले। हाँ, क्योंकि जब आपके अपने मिलते हैं ना, अपनों के अलावा मेरे ख्याल से आप जितने मर्जी भी अच्छे हो जाए ना, अपने जब तक आपके साथ नहीं है, आपकी जो आपकी लाइफ है ना वो बढ़ती रहती है अपनों के साथ। तो मेरी एक बात सुने ना, माशरे को हम क्यों नहीं समझाते ये बात? हम ये बात खुद भी क्यों नहीं समझते कि जो रिश्ते होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भाइयों के बहनों के साथ माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो ये जो भाई बहनों की एक जो ये सलूक है ना आपस का, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपके दुख कम हो जाते हैं। हाँ, आपके दुख कम हो जाते हैं। कोई भाई आपके सर पे हाथ रखने वाला हो ना तो बड़ी बहन बात है। अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करती है। माशरे में कहीं पे भी किसी के सामने भी खड़ी हो सकती है, पैसा कमा सकती है, काम कर सकती है, घर देख सकती है, बच्चे पाल सकती है, सब कुछ कर सकती है। मैटर नहीं करता कि उसका शौहर खराब था क्या था। अगर भाई बहन सपोर्ट कर लें, होता है शौहर खराब निकल जाता है, ससुराल वाले बुरे निकल जाते हैं, क्योंकि शादी तो एक गेम ही है। अगर हो गई सही, हो गई नहीं हुई तो ये तो गेम ही है। मगर अपने तो हाथ नहीं छोड़ते ना, अपने भाई बहन तो हाथ नहीं छोड़ते। इनके भाई बहन अगर इनके सर पे हाथ रख लेते तो ये आज इस तरह यहाँ पे बेसहारा आपके सहारे पे नहीं होती। ऐसे ही है। अच्छा, अब इस तरह के लोगों को मेंटली कितनी डिसऑर्डर होते हैं, मेंटली कितनी सिचुएशंस होती हैं, उसके ऊपर भी बात करें प्लीज। ये किस फेज से गुजर रही होंगी? देखें, सेहत, शेल्टर, जगह, खाना पीना, रहना, कपड़ा तो मिल गया उनको, मगर एक इंसान की जो जहनी हालत है उसको किस तरीके से टैकल किया आपने, किस तरह से डील किया, ये भी बताएं जरा। बस आप मेरे ख्याल से अगर आपने किसी का दिल जीतना है ना तो उसके दुखों में आप शामिल हो जाओ, उसके सुखों में आप शामिल क्या हो जाओ। करती हैं आप? मतलब एज थेरेपी में भी पूछना चाहती हूँ। नहीं, बस इनकी बातें सुनती हैं? हाँ, मैं बड़े प्यार से टाइम देती हैं इनको? बहुत ज्यादा कंपनी देती हैं सहेलियों की तरह, बहनों की तरह? घर वाला ही सिस्टम है। वो मुझे कहेंगी कि बाजी इतनी इतनी बड़ी बाजी, तो मैं कहूँगी हाँ मैं आपकी बाजी हूँ बेटा। कपड़े अगर रखने हैं ना, पहनने हैं, ये वाले नहीं बाजी, असी है नहीं पाना बाजी, दूसरा पाना है। मैं कहती हूँ ठीक है आप दूसरा पहन लें। अगर मैं जिद पे शुरू हो गई तो वो बिल्कुल मेरे से भी जिद्दी हो जाएंगी। बस इतना सा लफ्ज़ जो है ना वो आपको मेरे ख्याल से दिल जीत सकता है आपका, कि ठीक है आप जो कहती हैं वैसे ही हो जाएगा। ये जो भाई अपनी बहनों को बेसहारा छोड़ देते हैं ना, खुदारा अपने आप को झंझोड़ें और सोचें कि भाई जो है ना दीवार होते हैं, पहाड़ होते हैं बहनों के लिए, दरख्त होते हैं, साया होते हैं। मेरी बात सुने, इस बहन ने कितनी रोटी खा लेनी होती है, कितना खा लेगी ये बेटी। अब जो बेटी भी है, माँ भी है, बहन भी है। इसी बहन ने अपनी हाथ से रोटियां पका के खिलाई होंगी अपनी शादी से पहले, दरवाजे खोले होंगे, आधी आधी रात को लेट आता होगा तो बड़ी गलतियां अम्मी से अब्बू से छुपाई भी होंगी। वो बहनें जो घर से निकाली गई हैं, बेसहारा है, उनका कोई सहारा नहीं है, उनके शौहरों ने उनको नहीं पूछा और अपने घर से निकाल दिया, और उसके बाद उनके ऊपर तो शेल्टर है, भाई का ही सहारा था ना, तो भाई ने नहीं रखा, भाई ने भी निकाल दिया रोडों पे। भाई के नौकरों के घर में जाके रह रही हैं बहनें, साल साल पड़ी हुई हैं, मगर बहनों को गैरत है कि भाई का जो है ना कोई बदनामी ना हो जाए, भाई का खर्चा ना हो जाए। बहनें जो हैं बेचारी आके शेल्टरों में पड़ी हैं कि नहीं भाई को बुरा लगेगा, भाई का दिल खराब ना हो। अफसोस है ऐसे माशरे पे। आपकी क्या स्टोरी है, आप बताएं, आपका क्या कहानी है? मेरा बेटा शहीद हो गया था, फिर मैं एक मिनट माइक लेंगे हम आपसे, फिर मैं माइक एक मिनट दोबारा, मैं पकड़ लूं? पकड़ लो। चले मैं पकड़ती हूँ। मैं दादा साहब चल गई थी, मैं तो जाकर रोती थी। मैंने कहा अल्लाह क्यों दादा साहब क्यों गई थी? क्या अल्लाह पाक मेरा बेटा ले गया। एक ही मेरा बेटा था, वो मुझे संभालता था, बहुत संभालता था, मुझे कपड़े पिलाता, जूती पहनाता, जैसे मैं बैठी हूँ वैसे मुझे रखता, तो वो किसी ने कत्ल कर दिया। फिजाइन की इनकी जो स्टोरी है ना, कत्ल कर दिया किसी ने? ये वो माँ है, मेरा बेटा किसी ने कत्ल कर दिया।
اس کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا اور سیالکوٹ میں رہتی تھی, سیالکوٹ نہر میں پھینک دیا. کہتی میرے سے سبزی لینے گیا تھا کہ میں سبزی لے کے آتا ہوں. کہتی ہے مجھے عورتوں نے بتایا کہ تیرے بیٹے کو کسی نے نہر میں پھینک دیا. کہتی میں پاؤں ننگی نا وہ ادھر نہر پہ جب گئی ہوں تو دیکھا میرے بیٹے کی لاش پڑی, پولیس اور لوگ اکٹھے تھے. اس کے بعد اس کو دفنا دیا. کہتی ڈیلی جا کے نا میں وہاں پہ تو میں اپنے بیٹے کو آوازیں دیتی تھی, میرا بیٹا نہیں آتا تھا. کہتی مجھے وہاں پہ عورتوں نے کہا کہ جا تو داتا صاحب جا, اوتھے جا کے تو دعا کر, تیرا پتر تیری خواب بھی چاہے گا, تیرے سکون ہو جائے گا. یہ داتا صاحب آئی پہلی ہی, کہتی ہیں پہلے ہی دن میں نے آ کے ادھر دعا کی, رات کو میں وہیں پہ سو گئی, میرا بیٹا میری خواب میں آیا. اس ماں نے 9 سال داتا صاحب کے فٹ پاتھ پہ گزارے ہیں. کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا اوپر لینے کے لیے. اور جب میرے پاس آئی کہتی باجی پتہ نہیں میں کتنے سالوں بعد کمبل لیتا ہے, میں کمبل لیتی تھی کوئی اٹھا کے لے جاتا تھا. جوتے اٹھا کے لے جاتے تھے. یہ ماشاءاللہ یہ پچھلے سال میرے ساتھ عمرے پہ گئی ہیں. اتنی پیاری ماں ہے, اتنی پیاری باتیں کرتی ہے. میری چھوٹی بیٹی کہتی تھی کتنے بچے, میرا خامند آ گیا تو تم چلی جاؤ. تو میں داتا صاحب آ گئی, پھر غصے میں نے کہا میرا پٹو ہوتا تم مجھے ایسے نہ کہتی. میں نے کہا اب میں آؤں گی نہیں, پھر میں داتا صاحب آ گئی. کتنے بچے, ایک بیٹا ایک بیٹی؟ نہیں 2 بیٹیاں ہیں 4 بیٹے ہیں. 4 بیٹے. ہاں جو سب سے چھوٹا پوچھتا تھا ہاں وہی پوچھتا تھا بڑے والا ہی, وہی مجھے سرما پہناتا, مجھے کنگھی پھیرتا. سرما بھی لگا؟ ہاں کیا نام میری تھا؟ تصویریں کھینچتا پٹو. تصویریں بھی کھینچتا تھا؟ ہاں تصویریں بھی کہتا. اس کے پاس دولت بھی بہت تھی. کیا کرتا تھا وہ؟ وہ کوئی دفتر تھا, اس میں کام کرتا تھا, بنیامین کا دفتر. اور کتنے برس کا تھا وہ تھا 35 سال کا تھا. 23 سال کا؟ 35 سال کا. 35 سال کا تھا آپ کا. اور شادی شدہ تھا؟ ہاں نہیں شادی کرنی تھی ابھی. کہتا میں شادی کر لوں گا, تجھے رول جائے گی. ہاں. وہ میری بیوی مجھے اپنے پاس اپنی باتوں میں لگا دے گی, تو رول جائے گی, میں نے نہیں کرنی. کس حد تک محبت کرتا ہوگا اپنی ماں سے. ہاں سارا کام آپ ہاں مجھے کھانا کھلاتا, جھاڑو پھیرتا. ہاں مجھے بٹھاتا مسلح بچھا کے, کہتا ادھر بیٹھ جا, باہر نہیں جانا, ادھر بیٹھ جا, میری ماں ہے نا, باہر نہیں جانا. تو کسی جگہ یہ بنت فاطمہ کی واحد ماں ہے جس کو کسی چینل والے نے نا ہم لوگوں کو کال کی, تو ہم نے کہا کہ فیملی کے بغیر ہم لوگ نہیں رکھتے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہی سمجھے کہ میری ماں ہے. تو جب ہم ان کو لینے گئے نا, میری امی کراچی سے آئی, پہلا کیس تھا جس کو ہم لوگوں نے خود وہ داتا صاحب کے سامنے فٹ پاتھ سے ان کو ہم لوگوں نے ریسکیو کیا تھا. آپ یقین کرو کتنے دن ویزلین لگا لگا کے میں ان کے ہاتھوں کی میل اتارتی تھی. اب تو صحیح ہے, ہٹی کٹی ہو گئی ماشاءاللہ یہ ہے, میرے صحیح ساتھ ہو گئی عمرہ کر کے ہے, آئی ہیں. ہے نا؟ عمرہ کر کے لگ آئی گئی ہوں, ہے نا؟ روزانہ لاتے ہیں. مائک دیجیے. کیا کہہ رہی ہے, کیا کرنے لگی؟ روزانہ دلاتے ہیں, روزانہ کپڑے پہناتے ہیں. آپ کا بڑا خیال رکھتے ہیں سب؟ ہاں جی بہت میرا خیال رکھتے ہیں. ہاں. میں نانا ہوں پکڑ کے نلا لیتے ہیں. اتنی بڑی ہو گیا اب نہاتی نہیں ہے, کیا کرتی ہیں آپ کو؟ ٹھنڈ لگتی میں خود کیوں نہیں نہاتی آپ؟ اتنی ضد کرتی ہیں, اتنا تنگ کرتی ہیں آپ. پانی ٹھنڈا لگتا ہے. بالکل چھوٹے بچوں جیسی ہیں. ان کو میں نظر نہ ہوں تو یہ مجھے کہتی ہیں باجی میرا دل چھوٹا ہو گیا ہے, میں نے آپ کو نہیں دیکھا. کہتی ہیں میں آپ کو دیکھ لیتی ہوں نا, میرا دن اور اچھا گزر جاتا ہے. اچھا اب میں نے صرف ان سے باتیں کرنی میرے ہے. پوترے کا نام ہے راحت علی. اچھا میں تو پانی پا کے ان ننگیاں ویخ لی دی, من کپڑے پا دے, مینوں ان کہندا من گالاں کڈدا. گالی, یہ گالی جو ہے نا ویسے چلے گی, آن ایئر چلے گی. اتنی پیاری گالی ماؤں کی جو ہوتی ہے نا چلیں گی. کتنے مزے کی باتیں تھی. نہیں ویسے اماں کی گالیاں چلا دیں گے ہم, نہیں مشکل بہت ساری گالیاں ہیں. میں اپنے پوترے کی بات کر رہی ہوں, اپنی ماں نے آج کہندا ہے ایک دن آپ کے ساتھ شو کرنا پڑے گا جس میں ساری گالیاں جو ہے نا مجھے سکھانی پڑیں گی لوگوں کو. مجھے بھی پوری نہیں آتی, مجھے وہ آتی ہے کتا, ذلیل, بغیرت, کمینہ, ٹھیک ہے, اور کیا خسمانو خواہ اور خبیث, ٹھیک ہے, یہ ساری گالیاں تو مجھے بڑی اچھی آتی ہیں. مگر جو اوپر لیول کی گالیاں ہیں وہ میں نے آپ سے آ کے سیکھنی ہے. بہت بڑھیا گالیاں. مگر تسی نا نہانا ضرور ہے خود سے,
کہتی ہے پانی مجھے ٹھنڈا لگتا ہاں، پانی ہے. ٹھنڈا آپ کو لگتا ہے. پانی ٹھنڈا لگتا ہے نا, آپ نے ایک کام کرنا ہے, اچھا پہلے ایک ڈونگا پانی کا بھرنا ہے, اس کو دیوار میں پھینک دینا ہے. اچھا ہاں, دوسرا ڈونگا جو ہے نا خود پہ ڈالنا ہے. کہتے ہیں پہلا ڈونگا جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, بعد کا ڈونگا جو ہوتا ہے نا وہ ٹھیک ہو وہ جاتا ہے. ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک سوری کتنی اچھی آپ نے مجھے گالی سکھائی, میں نے آپ کو یہ سکھائی. ہاں سوری. بھائی ماؤں کی گالیاں میں نا اس میں بھی بڑا پیار ہوتا ہے, بڑا لاڈ ہوتا ہے, یہ بھی نصیبوں والوں کو ملتی ہیں, ہاں جی ہے نا جی. ہاں جی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسی خواہش, کوئی ایسی چاہ, کوئی ایسی چیز جو آپ کے دل میں ہے ابھی اور وہ آپ چاہتی ہیں کہ پوری ہو جائے, وہ کیا ہے؟ کہتی ہوں اللہ کرے جو میرے بچے ہیں نا ان کو اللہ میں کھلا کھلا رزق دے تو وہ کھاتے پیتے نظر آئیں. کیا بات ہے. وہ چاہے میرے ساتھ برے ہی ہیں نا, میں پھر بھی ان کے لیے دعا کرتی ہوں. یہ ماں ہے. یہ ماں ہے. تو باقی بچے نہیں آتے آپ کے پاس؟ باقی دوسرے پیار نہیں کرتے. تو اتنی پیاری آپ مجھ سے پیار کر رہی ہیں, ان سے کر رہی ہیں, ان سے کر رہی ہیں, اس سے کرتی ہیں. وہ علی تو بالکل ہی نہیں کرتا, کہتا پٹو نہیں نہ ہے, چل ٹردی پھردی نظر آ. ہاں کوئی آتا ہے خرچہ ورچہ دے کے جاتا ہے, ہاتھ میں کوئی پیسے رکھ کے جاتا ہے کہ اماں تیرا خرچہ ہے, کوئی نہیں دیتا. چھین لیتے تھے. کوئی جوڑا دے کے جاتا ہے؟ کوئی نہیں, پٹو دیتا تھا جوڑا, وہی دیتا تھا پٹو. وہ پیسے بھی وہی دیتا تھا. آپ پٹو کی دیوانی ہے. ہاں پٹو نے آپ کا بڑا کیا ہے. اس نے میرے ساتھ ایسا پیار کیا نا, میں رات کو سوئی بھی اسے بازن دیتی رہتی ہوں. پٹو بہت یاد ہاں, آتا ہے. وہ یاد آتا ہے. اور مجھے ایسے پھرتا لگتا ہے جیسے باغ میں پھرتا ہے, اور پھل لگا ہوگا تو اس میں ایسے ایسے پھرتا ہے. پٹو بہت جلدی چلا گیا. ہاں بس گزرت رب کی. بہت جلدی چھوڑ گیا آپ کو نا, بہت یاد آتا ہے. اس نے مجھے اتنی یادیں دے کے چلا گیا. بہت یاد ہے نا. ہاں جی. اس کی یادوں کے سہارے جینا ہے باپ نے. آنکھوں میں کبھی سرما ڈالا, اس کے بعد نہیں ڈالا؟ نہ وہ ڈالتا تھا. وہ ڈالتا تھا, وہ مجھے تیل لگا کے نلاتا تھا. کس سے ناراض ہیں آپ؟ میں کسی سے بھی نہیں ناراض, میں تو اللہ کے آگے عرض کرتی ہوں, اللہ ہر ایک کو روزی دے ربا. ہائے ہائے قرآن پڑھ کے دعا مانگتی ہوں, نماز پڑھ کے دعا مانگتی ہوں. ہائے. اس کی اگزامپل میں یہ دینا چاہوں گی کہ دیکھیں موسٹلی کیا ہوتا ہے, ہمارے گھروں کی جو سٹوریاں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ 4 بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں 2 بیٹیاں, 1 بیٹا, کوئی یا 3 بیٹے ہیں, 2 بیٹے. وہ کیا کرتے ہیں, بزرگ ہو جاتی ہیں جب ماں یا باپ, تو بزرگوں کو پھر وہ باریاں لگاتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے گھر 3 دن رہیں گی تو تم بھی تو بیٹا, تم بھی رکھو, 6 دن تم نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں کہ بھائی ہمارے پاس امی رہ گئی, ہفتہ تمہاری باری ہے, تم رکھو. وہ بڑا اس کے بعد وہ لڑائی کرتا ہے کہ نہیں تم رکھو, تمہاری باری ہے, تم رکھو گے آگے. وہ آگے لڑتا ہے کہ بھائی نہیں تم رکھ لو. خدا کے واسطے لڑائی اس پہ مت کیا کریں کہ ہمارے گھر کا پورا ہو گیا, اب تم رکھو, ہم نہیں رکھ سکتے, ہم پہ خرچہ پڑ رہا ہے, امی کی دوائیاں, اب تم ذرا ہفتہ دیکھ لو. بھائی اس پہ لڑا کریں کہ امی نہیں جائیں گی, امی میرے پاس ہی رہیں گی. 4 بھائی ہیں, 3 بھائی ہیں, لڑو آپس میں, جھگڑو آپس میں, مگر اس بات پہ لڑو کہ امی نہیں جائیں گی, امی میرے پاس رہیں گی. اس بات پہ لڑائی کیا کرو نا تو بات بنے. گھر سے نکالنے کے لیے لڑتے ہو یار, انتظار میں ایک چلا گیا, باقی بچے پوچھ نہیں رہے. یہ ماں ہے آسرا دیکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, بڑے کو پٹے کو یاد کیے جا رہی ہے, اور باقیوں کا کوئی فرض نہیں تھا, باقیوں کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, خون سفید ہے, انتظار میں بیٹھی ہے, پھر بھی دعائیں دے رہی ہے اللہ تعالیٰ وقف رزق کر دے میرے بچوں کا, وقف رزق کر دے, پھر بھی دعا مانگ رہی ہے. آپ کا کیا نام ہے آنٹی جی؟ شریفہ. شریفہ. ہاں. شریفہ جی کہاں سے ہیں آپ؟ کہاں سے ہیں, کہاں سے تعلق رکھتی ہیں, کس جگہ سے, علاقہ کون سا ہے؟ لاہور ہے. لاہور سے. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 2 بیٹا بیٹی؟ ہاں, بیٹی بڑی, بیٹا چھوٹا ہے. بیٹا چھوٹا ہے, فوت ہو گیا. بیٹا بھی فوت ہو گیا؟ کوارا فوت. آپ کا بھی بیٹا فوت ہو گیا؟ بینک سے لگا ہوا. بینک سے لگا ہوا تھا. 60,000 نوکری. 60,000 کماتا تھا, پھر متریاں لوٹ لیا میں نے. کیسے ہو گیا؟ متریاں لوٹ لیا, مترے بچے آئے وہ ٹور گیا, سائیں ٹور گیا, مگر متریاں لوٹ لیا. 4 ماشاءاللہ اتنی زمینوں والی. ان کے میاں نے شادی کر لی دوسری. ہاں بہت زیادہ. ان کی اپنی, آپ کی اپنی زمینیں, اپنی پیسے, اپنی چیزیں تھیں. سب کچھ.
तो मियाँ ने दूसरी शादी कर ली फिर? मैं कमजोर हो गई, मैं नाक से साथ दिता ना को पैसा, मैं अदालतां च किवें जावां। पुत्र दी कमा ते रोए आंदी उन्हां कहा जा असा तू नहीं समझनी, रोती आया आ गई। घर से निकाल दिया उन्होंने? हाँ, घर च निकाल अल्लाह घर से मैनू निकाल दिया, इत्थे रब मेरी बच्चों बांह को फाड़ काम लई, करती रही, सफाइयां करती रही, अपने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाया। बच्चों समेत निकाल दिया? बच्चों समेत निकाल दिया। एक बेटी एक बेटा था। बेटी बेचारी है, उन्हें पता ही नहीं मेरे आई दा। गई पुत्र को इस्लामाबाद, रोंदी रोंदी अंदर बाकदी रही, नहीं मैनू बशे चा, नहीं मैनू बशे चा, मैं 3 महीने दी पाला लगे मैनू लगी। हाय 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 हाय। मुड़ मैनू आज 2 जोड़े कपड़े तराए दे गई। मुड़ आज मिन्नतां करे मेरी मां जावे ना ते मैनू फोन करे, मैं मां जांदी नहीं। कहती है इंज लग्या जिस तरह हवा दा झोंका आया ते मेरी जिंदगी बदल गई। आई जा पईयां मैं तखा तोड़ ते बोए ते जा बंदा पाता नुकरानी आई आई। तो अब यहाँ पर आपको कितने साल हो गए, कब से यहाँ पे मौजूद हैं? 7 साल हो गए रूदी नूं, पुत्र नूं 7 साल हो गए फौत होए। चंगा भला दिल ते अटैक होया था, बैंक च आया था मेरी याद, बड़ा सोहना। अभी कहती है मेरी उम्र सी, मैं मंजी ते बैठ के खांदी पुत्र दी कमाई ते मेरा पुत्र हुण 80 साल तो मैं लगदी पई हां, 80 साल तो लगी जाने। नहीं तो जो बाप था इसने निकाल दिया आपको भी, बच्चों को भी निकाल दिया, बीवी को भी निकाल दिया, खर्चा वर्चा कुछ नहीं देता था? कुछ भी नहीं देंदा, साडी सिर्फ नौकरी ते 4 आने ते मैं 50 साल रही हां टक्की ते, बाप पता नहीं ओ नौकरी करदा रहा, पढ़दा रहा मोरे, हुण मैं उहदी नौकरी चलवाई। धी जेड़ी है बेटा कैसे इतनी जल्दी फौत हो गया? ते जे के वटवान च दित्ती धी, उहदे कोल 2 बेटे हैं, एक इतनी इस्लामाबाद है। जायदाद वाली, इतनी जमीनों वाली, ये मेरे पास ज़कात में है, माइक जी। इतनी जायदाद जमीनों वाली, कुछ भी नहीं रह गया, ख्वाब ये मेरे पास ज़कात पे है। ज़कात पे हैं? मैंने ख्वाब आया जी, कहती है मुझे बस ख्वाब आया था कि सब कुछ मेरे से छिन गया, बेटे की डेथ हो गई। मैंने कुछ भी नहीं वेखा दुनिया ते, ऐ लगे जी मैंने ख्वाब आया है ना छेंदा, मैंने कुछ भी नहीं वेखा दुनिया ते, ऐ लगे जी मैंने ख्वाब आया है ना छेंदा। खुशनूद बीवी हमारे साथ मौजूद है और इनके बारे में मैंने सुना है ये बड़े खूबसूरत शेर सुनाती हैं। कैसी हैं? कुछ तुम की अदाओं ने लूटा, कुछ तुम की अनायत मार गई, हम राजे मोहम्मद कह न सके, चुप रहने की आदत मार गई। हम वफा करते रहे, बहुत दगा करते रहे, एक नुक्ते ने महल से मुजरिम बना दिया। हम वफादार थे इसलिए नजरों में गिर गए, हम वफादार थे इसलिए नजरों में गिर गए, उनको तलाश किसी बेवफा की थी। होए, उसे तलाश किसी बेवफा की थी, वो जो 4 कर गया, वो जो 4 कर गया। काला में बंदा नियत दा ठीक हो गए, क्या क्या? चोले में सीप हो गए, रंग में काला में बंदा नियत दा ठीक हो गए। आहा, क्या बात है खुशनूद बीवी। और कोई जबरदस्त हो जाए बहुत शेर ने आज के माशरे के लिए, कोई जबरदस्त मशरफ तो बेदा नौकर पेरी में कोई एक ऐसा और सुना दे अच्छा हो जो आज के माशरे के हिसाब से हो। हाँ जी जी ये जैसे लोग हो गए ना माशरे के जी, जी। ड्रामेबाज, मेरा प्रोग्राम सुबह शुरू करो तो रात 12 बजे से ही मुकदा, कहती है मेरा प्रोग्राम सुबह शुरू करो तो रात 12 बजे के बाद भी नहीं नेट होगा। भी चल रहा मेरा प्रोग्राम, नेट तक चल रहा मेरा। अच्छा फिर सुनाए एक और खुशनूद बीबी, एक और। हाँ जी, Once more, ताली होनी चाहिए जरा इनके लिए। रुक जाए क्या क्या? की बदले, मकाम बदले, जमीन बदले, जहां बदले, हम ना बदले, सारा जहां बदले। और लकड़ी जल के कोला हुई, हाँ। बात सुने, लकड़ी जल के कोयला हुई, कोला हुई जलाग, तू खुशनूद ऐसी थड़ी ना कोला रही ना रख। हाँ। आज के बिछड़े मिले कभी ख्वाबों में, जैसा सूखे पत्ते मिले किताबों में। मैं वो शजर हूँ दूसरों को छांव बरसे, खुद धूप में सड़े। कौन है आप? इतनी बड़ी शायरा भी इधर बैठी है। मैं कहनी मैं तो मेरा बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, की पता मैं तो दस दी। एक आध और सुना दे फिर मैं जाऊंगी, दिल नहीं लग रहा आपके पास से जाने को, मुझे इतना मजा आ रहा है। मैं कहनी तुसी मेरी कैसेट भरो, मेरी जो मर्जी भरो, मैं पढ़ावांगी। बस आपकी कैसेट ही भर रहे हैं हम, ये मुझे बता दें। एक और आपकी पसंदीदा कोई नज़म, कोई ऐसा शेर। हाँ, नज़म में भी, गाने भी मेरे को बेशुमार है। गाना कोई, नज़म कोई, जो आप पेश करें।
दिला यादां गेउची कंध कर ले इथे किसे नहीं रहना आहा बीबा यादां गेउची कंध कर ले इथे किसे नहीं रहना ਜਾਂਦੀ ਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਦ ਕਰ ਲੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ आहा ਟੁੱਟ ਗਈ ਗਾਨੀ ਚੁੜਾ ਗਿਆ ਲੱਥ ਵੇ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾ ਦੇਖੇ ਸਾਡੇ ਦੁਖੀ ਹੱਥ ਵੇ आह ਚੁੰਨੀ ਛੱਡਣਾ ਦੀ ਤੰਦੋ ਤੰਦ ਕਰ ਲੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ वाह ਦਿਲਾ ਯਾਦਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਕਰ ਲੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮਾਏ ਨਿਮਕੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਸੁਣਾ ਮੇਰਾ वाह मिलके ਮਾਏ ਨਿਮਕੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਨਿਮਕੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਣ ਆਹੇ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਾਲਨੀ ਮਾਏ ਨਿਮਕੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ हाय हाय ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਨਿਮਕੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦੁਆ ਦੁਖੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਜਾਖੋ ਨਾ ਤੇ ਲਾਲਨੀ ਮਾਏ ਨਿਮਕੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਨਿਮਕੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕੈਸਨ ਫਕੀਰ ਨਮਾਣਾ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮਾਏ ਨਿਮਕੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ आए ਨਿਮਕੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂ जी प्यार आ गया मुझे आप पे ओ ਹੋਰ ਵੀ ਜਨਾਬ 50 ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 60 ਗਾਣੇ यहाँ से गाया आपने यहाँ से बोले कलेजा ਓਏ ਹੋਏ कलेजा ਅੱਲਾ खोल ਜ਼ਿੰਦਗੀ के ਦਾ गा। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜਾ ਦਮਾ ਮੈਂ बस जब भी हमने बोर होना है मैंने इनके पास आके गाने सुनने मैंने 1-2 गाने गाए हैं अभी मेरा एक गाना है मेहंदी वाली रात ठीक है हाँ मेहंदी वाला गाना है मेरा वो मैंने गाया बहुत गाना प्रोग्राम मेरा सुबह शुरू करवा रात के 12 बजे को थक नहीं, जाएंगे मैं नहीं थका तो मेरी बात सुने कोई मेहंदी के कोई तेल मेहंदी दे कोई गाने वो आंदे बादशाह मेरे गाने अपने बनाए हैं, मैं आप पे कहनी मैं किसी की शिकायत नहीं अच्छा तो मैं खुद बनानी है खुद कह कोई रही अपना अपना भी कोई सुना दे मैं सारे गाने मेरे ही है मैं अताउल्ला नियाजी को पेश कर देनी चलो जी हो जाए हाँ ईसा खेल भी रबे गाना है। अरे अताउल्ला ईसा खेलवी साहब की क्या बात जी, है हाँ तुसी जी। भी फैन थे असी भी फैन हाँ जी दूर दूर सानू तड़ पांदे ओ असां बुलाइए ते नहीं आंदे ओ दूर दूर सानू तड़ पांदे ओ असां बुलाइए ते नहीं आंदे ओ दूर ना जाओ जी कुछ दसाओ जी दसो जनाब की चांदे हो की चाहते हो हाँ दूर जी। दूर सानू तड़ पांदे ओ असां बुलाइए ते नहीं आंदे ओ चंद दिया मुखड़ा जनाब दा जिमें खिलिया फुलिया गुलाब दा आहा अखां नशीलियां पीलियां पीलियां तको तखा मार जांदे हो असां बुलांगे तो नहीं आंदे हो असां बुलाइए ते नहीं आंदे हो दूर दूर सानू तड़ पांदे हो दूर ना जाओ जी कुछ दसाओ जी दसो जनाब की चाहते चाहते हो हो असां बुलाइए ते नहीं आंदे हो ओए पप्पी ओ पप्पी ठीक है जना ठीक है मेरे गाने में बहुत ही अच्छी ये खुशियां हैं ये ये इंजॉयमेंट किया कीजिए। ये आपके घर में जो आपके अपने बुजुर्ग हैं ना जिन लोगों को आप लोगों ने अपने घरों से निकाला हुआ है उनके साथ बैठ के ये फन करें।
یہ شام کی محفلیں، یہ گھر کے بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی شعر و شاعری کر رہے ہیں، کوئی نظم پڑھ رہے ہیں، کوئی گا رہے ہیں، کوئی باتیں کر رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، کسی کی خبر کی بات کر رہے ہیں، کسی کی اچھائی کی بات کر رہے ہیں، کسی رشتہ داروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ جو آپس کا میل جول ہے، ایسی جو بیٹھک ہے، یہ آپ کے گھروں کی ہے، یہ آپ کے گھروں کی رونق، یہ آپ کے گھر کی رونق ہے. میری بات سن، کیا سانو اگر جیندیا بیندیا سارے مریا مویا ماریا سس تا مر گئے. میرے بیٹا بیٹی کوئی ہویا نہیں. میں ڈاکٹر دی بیوی ہوں، غلام ہے زندگی. ڈاکٹر کی بیوی ہے یہ؟ چھوڑ کوڑ تو میں آئی ہوں. بس پوچھو نا، اج میں رل گئی ہوں یار، میں رل گئی ہوں، میں رڑ گئی ہوں. ہائے 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 ہائے. یہ لیں، میں دے کے آئی ہوں. یہ اس انگلی میں آئے گی، یہ آپ کا انعام ہے جتنا آپ نے خوش کیا نا ہمیں. ایک اس انگلی میں اور کوئی ایک بات نہیں جناب، میں نام نہیں لیندی، کوئی بات نہیں. یہ دو انگوٹھیاں آپ کا انعام ہے. یہ تہاڈے ہاتھ سے، یہ دکھائیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. کیسی لگ رہی ہے؟ تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے. محفل لوٹ لیا، میلہ لوٹ لیا. خوشنود بیوی جی، مزہ آ گیا. بھائی یہ خوشیاں ہیں، یہ باتیں اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ. یہ جو مائیں ہیں نا، ان ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، مگر وہ جنت آپ کو ان کے تلوے چاٹنے سے نہیں ملے گی، ان کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے ساتھ کھانے سے، ان کو وقت دینے سے ملے گی. آج کے معاشرے میں ہم لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگے ہوتے ہیں، سہیلیوں سے ملنے جانا ہے، کافی شاپ جانا ہے، ادھر جانا ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. مگر ان کے ساتھ 5-10 منٹ بیٹھ کے چائے بنا کے بات کرنا کہ امی کیا حال ہے. یا شادی کے بعد کوئی بیٹیاں اپنی ماں سے ملنے اور بولیں امی آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں، امی آپ کی الماری تو نہیں ٹھیک کرنی، میں آپ کے کپڑے ٹھیک کر دوں، امی میں آپ کے کپڑے استری کر دوں، امی کچھ پکا کے رکھ دوں، کوئی یخنی بنا دوں آپ کے لیے، سردیاں آ گئی ہیں. ایسے ٹائم دینا، بات کرنا، ان کی سننا. اصل میں ہم سننے والے نا اب نہیں رہے. جب تک ہم سننے والے نہیں بنیں گے نا، ان ماؤں کے دکھ کبھی دور نہیں ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے ہمیں دعائیں کیوں نہیں لگتی اب؟ کیونکہ ہم اپنی ماؤں کی سنتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم ان کی سن لیں گے نا تو ان کے غم دکھ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بڑھاپے میں انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی بیماری، کوئی جسم کا آرگن آپ کو ہاں کیا میں سے تو بغیر نہیں جی سکتی. دیکھا اگر مسکی میرے اندر آ تو میں جب مک گئی میں بھی مک جانا. سچی ہے گل. سمجھ آ رہی ہے؟ میں سنا نا اپنا گانا نا، میری نیند نہیں آتی، میں چین نہیں آتی. وہ گاتی کیوں ہے؟ اپنا دل بہلانے کے لیے، دل بہلانے کے خود کو منانے کے لیے. کتنی چیزوں سے، کتنے رشتوں سے ناراض ہوں گی، وہ اپنے آپ کو منانے کے لیے گاتی ہیں، گنگناتی ہیں ایسے. اب یہ آپ کے لیے غور سے سنیے گا لفظ، ٹھیک ہے؟ سناؤ. چلیں. تو سارے لفظ پورے نہیں سنیں گے تو پتہ لگو سنا ہی آج آپ مجھے رلائیں گی بھی، تڑپائیں گی بھی. ہاں جی. یوں حسرتوں کے داغ محبت میں دھو لیے، خود ہی دل سے دل کی بات کہی اور رو لیے. یوں حسرتوں کے داغ گھر سے چلے تھے ہم تو خوشی کے لیے تلاش میں، خوشی کی تلاش میں، غم راہ میں کھڑے تھے، غم راہ میں کھڑے ہماری انتظار، یوں ہی ساتھ ہو لیے، خود ہی دل سے دل کی بات کہی اور رو لیے. یوں حسرتوں کے داغ. یہ لائن سب کے لیے. ہونٹوں کو سی چکے تو زمانے نے یہ کہا، زمانے نے یہ کہا، یہ چپ سی کیوں لگی ہے
अजी कुछ तो बोलिए, बोलिए। खुद ही दिल से दिल की बात कही और रो लिए। ठीक आपने अपने को समझ लिया यार। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਗੋਠੋ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੋਨੀ ਓਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਓ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਸੰਦ ਆ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਆ ਐਸੀ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਓਹੋ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 'ਚ 50 ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ ਸੁਣਨਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ऐसा कर रही है की सोच रही है मैं पसंद की तो बात तो कैसे देखती है अंसा ये तकलीफ, ये सब कुछ कैसे हैंडल करती है? बस बड़ा मुश्किल है इनको फेस करना। ये कब से शुरू किया ये सारा काम, ये सिलसिला अम्मी के बाद फिर कैसे हैंडल किया है सारा? इसको अम्मी को तो कराची में 22 साल हो गए हैं माशाल्लाह। मेरी अम्मी को पिछले साल तमगा इम्तियाज़ मिला इसी काम की वजह से। तो बस लोग कहते थे कि जिस तरह आपने कराची में बनाया है, खुद आप लोग इनकी वो देखते हो, इनको घर के जैसा माहौल है। कराची में भी इतना ही बड़ा है जैसे यहाँ पे? हाँ कराची में भी माशाल्लाह वहाँ पे 100 से ज्यादा माए हैं। 100 से ज्यादा माए? वहाँ के सबसे ज्यादा बड़ा कराची में? उसको 22 साल हो गए हैं। और ये लाहौर में आपको इसको कितने लाहौर में मुझे 8 साल हो गए हैं। इस्लामाबाद में एक ब्रांच है वो बनी गाला में है, उसको 13 साल हो गए हैं इस्लामाबाद वाली। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको ये सब काम में? बस इनके जो सबसे पहले तो हम लोग फैमिली से कहते हैं कि आप इनके साथ अटैच रहें। वो टाइम होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है कि अभी मैं देख रही हूँ एक अपनी बेटी की मौत पे रो रही है, जिस बेटी ने तकलीफ दे दी है, बेटी से शिकायत है, वो मर गई है, तो उसकी बेटी के लिए रो रही हैं क्योंकि माँ है ना। माँ है, माँ मैं कहती हूँ माँ लफ्ज जो है ना वो बड़ा सख्त है, बड़ा तकलीफ वाला लफ्ज है। माँ नहीं है वो तकलीफ है। तो अभी इन सब का पूरा कैसे होता है, इनका खाना पीना कपड़ा? मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे देखी है, बड़े सफाई का आपने बड़ा अच्छा निज़ाम रखा हुआ है, इतना क्लीन है एक एक चीज़। चाहे गार्डन देखूं, जबकि आपने परिंदे रखे हुए हैं उनकी खुशी के लिए, उनके लिए एक लाइव एक एंटरटेनमेंट रखी है कि वो ज़रा परिंदों के साथ नेचर के साथ जुड़ें। ठीक है, खूबसूरत गार्डन रखा है कि चल सकें टहल सकें। फिर आपने यहाँ पे मौसमियाँ लगाई हुई हैं, उसका दरख्त रखा है, ठीक है, बेले का दरख्त लगाया हुआ है। खूबसूरत एटमॉस्फेयर में आपने बारबेक्यू का इंतज़ाम किया हुआ है, ठीक है, ताकि ज़रा उनको एक लाइफ एंटरटेनमेंट का भी फीलिंग्स आए इधर रहते हुए, ये ना लगे कि कोई कैद है। और फिर कमरे इतने साफ़ हैं, उनके कपड़े इतने साफ़ हैं। जिन से मैं मिली हूँ, जिन माओ से उनसे गले लग के मुझे ऐसा लगा जैसे खूब प्यारी प्यारी सौंधी सौंधी खुशबुएं आ रही हैं। उनके कपड़े से लेके, उनके नाखून से लेके, उनके सर से लेके हर चीज़ इतनी साफ़ सुथरी जैसे घर की माएँ होती हैं। तो ये सारा कुछ एफर्ट कैसे करती हैं आप? बस सबसे पहले तो मेरी अम्मी का, फरजाना माँ का यही एम था कि ये तो माएँ पहले दुखी आती हैं अपने घरों से, तो इनको ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि यहाँ पे आके वो अपना सब कुछ बदल दें और हमारे ही रंग में रंग जाएं। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि जब आती हैं उनकी सफाई सुथराई हर चीज़ का ख्याल करना, डेली उनका शावर, उनके खाने का, हर चीज़ का, तो अल्लाह का शुक्र है। जहाँ पे उनकी ज़िंदगी जो है वो 1-2 महीने चलनी है, वो सालों साल ये माएँ इतनी अच्छी और इतनी प्यार वाली दुआएं देने वाली माएँ जो है ना वो हमारे साथ जुड़ जाती हैं। इनको नहलाती भी खुद हैं आप? डेली खुद देखना है, खुद इनके कपड़ों का ख्याल दूसरे करना जो है। एनजीओज हैं वहाँ पे इतना ख्याल रखा जाता है जहाँ पे होगा कोई? मेरे ख्याल से जो ये किसी और एनजीओ से भी तो आती होंगी आपके पास? हाँ आती हैं मेरे ख्याल से। पाकिस्तान में ये पहला बिनते फातिमा फाउंडेशन पहला इदारा है जिसमें हम लोग खुद इनके साथ रहते हैं। मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कि अभी तक आपका कमरा इधर ही नीचे पोर्शन इनके साथ ही सारा दिन बिल्कुल फैमिली की तरह। आपका रूम कौन सा, ऊपर है नीचे? ऊपर वाले पोर्शन में मैं होती हूँ, नीचे ये सब माएँ होती हैं। मतलब कि आना जाना लगा रहता है। बच्चे मेरे साथ ही हो ना, एक ही घर है ये तो। हाँ, साथ ही एक ही घर। पोती मेरी आती है, वो पोती इनके साथ वो नानी दादियों की तरह इनसे प्यार करना। हम मेरे अपने कोई गेस्ट आते हैं सबसे पहले इनसे मिलते हैं। मतलब आपने पहले इनको घर वाला माहौल दिया? बिल्कुल घर वाला, कोई है ही नहीं। वो बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे छोटा बच्चा नहीं होता माँ का, माँ के बच्चे हैं उनके साथ ही वो, जैसे माँ नजर नहीं आई तो वो बच्चे ने कहना कि हाय अम्मी जी तुसी में नजर नहीं आ रहे। मेरे पास नवीदा माँ है जिनके बेटे की वो कत्ल हो गया था। वो भी ऐसा होता है कि रात में अक्सर मैं निकलती हूँ ना तो वो जल्दी से नींद से उठ के दरवाजे पे आ जाएंगी, बाजी की हो या कितने चले हो,
تو میں پیار کروں گی, کہے گی باجی میرا تاڈے بغیر کوئی بھی نہیں ہے. نہیں میں نے دیکھا بڑے بڑا مخلصی سے, بڑا بالکل پیار بچوں کی محبت طرح, سے بچوں کی طرح. آپ ماؤں کو ایسے رکھی ہوئی ہیں, آپ نے جیسے پال رہی ہوں آپ ان کو. مجھے بتائیں کہ ان کے اخراجات میں کوئی آپ کو تکلیف ہوتی ہے, یا جس طریقے سے آپ کا جو نظام چلتا ہے کیونکہ ٹرسٹ پہ ہی ہے, ایسے ہی تو ہے لوگ بالکل, آپ کو زکوٰۃ ٹرسٹ پہ کیسے ہمیں پہنچاتے ہیں, کیسے آتی ہے زکوٰۃ آپ تک؟ بس وہ ہم لوگ سب سے پہلے تو ہماری یہ جو اس وقت تو ہم لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ گھر کا ہے بھرے. ابھی میرے پاس بالکل فل ہیں کمرے, لوگ ایڈمیشن کے لیے کہتے ہیں کہ آپ بس ہمارا بک کر لیں بیڈ, مگر آپ کے پاس گھر میرے کی پاس جگہ نہیں ہے. لوکیشن کا ہاں مسئلہ بیڈ جگہ نہیں ہے, ہے. بیڈ یہ نہیں والا جو گھر ہے یہ آپ لوگوں کا اپنا ہے؟ ہاں رینٹ پہ ہے, یہ رینٹ یہ بھی رینٹ پہ ہے, اپنا کوئی ابھی تک اپنا نہیں ہے ابھی تک. تو میری تو بس یہی کہ حکومت پاکستان سے بھی اپیل ہے, جو مہیر حضرات ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ ان ماؤں کے لیے چھت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے, کہ جہاں پہ وہ بالکل میرے کمرے زیادہ ہوں, زیادہ ماؤں کو رکھ سکیں کہ اچھی طرح. ابھی کچھ مائیں ہیں جن کا ہم لوگ نہیں, بیڈ فل ہیں بالکل, جگہ نہیں ہے, وہ یہی کہیں گی زمین پہ سلا لیں, بس رکھ لیں آپ. ایک زمانہ تھا جب ہم بات کرتے تھے کہ پاکستان میں این جی اوز کی, شیلٹر ہومز کی, یہ جو اولڈ ہومز ہے اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے, ہم اپنے ماں باپ کا خود خیال رکھیں گے. ہم لوگوں پہ ہنستے تھے, ہم لوگ سے باہر جاتے تھے, ہم یو کے امریکہ, ہم ہنستے تھے یہ لوگ کون ہیں اولڈ ہومز میں ان کے ماں باپ پڑے ہوئے. تو آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ نہیں, ان لوگوں کے لیے اولڈ ہومز کی ضرورت ہے. ہونے چاہیے. میں حکومت پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گی خاص طور پہ کہ کوئی خالی جگہ, کوئی خالی پلاٹس, ٹھیک ہے, ادھر کوئی گھر بنا کے ان لوگوں کو دیا جائے. یہ لوگ لک آفٹر کرنے والے ایسے جتنے بھی جو حضرات ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, مدد کر سکتے ہیں, اس طریقے کی این جی اوز چلائیں, اور اس طرح کی این جی اوز کو پاکستان بھی سپورٹ کرے. آپ جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی سپورٹ کریں. یہ صرف ہم حکومت پہ نہیں ڈالیں گے کہ حکومت کا کام ہے, ہمارا کام بھی ہے کہ جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں, اس طرح کے جو این جی اوز ہیں جو بزرگ حضرات کو, ماؤں کو رکھے ہوئے ہیں, ان کے پاس ظاہر سی بات ہے ان کو رکھنے کے لیے اخراجات نہیں ہوں گے. آپ اور میں رکھنے کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تو اگر جن لوگوں نے اگر ایسی ذمہ داری پکڑ لی اور کر رہے, تو ہمیں نہیں لگتا کہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے معاشرے میں, تاکہ ان بے سہارا ماؤں کو کوئی شیلٹر ملے, کوئی تحفظ ملے, کچھ غذا ملے, کچھ پیٹ میں کھانے کو ملے. خالی پیٹ, ان کے پیٹ میں کچھ جان کی جو ہے نا طاقت کوئی ان کو ہو, کوئی اچھی غذا ملے ان کو, کوئی پروٹین, کوئی نشو و نما, ان کی بھی تو ہر چیز ڈائٹری کی, ان کی کوئی میڈیسنز, ان سب چیزوں کے لیے اخراجات, ہر چیز کی ضرورت تو ہے. تو آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اپنے احتیاط جو ہیں, یہ جو فاؤنڈیشن ہے فاطمہ فاؤنڈیشن, ادھر آپ دے سکتے ہیں. اور ان کے جو ہے نا آپ کہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں پلیز یہ بھی بتا دیں, ہم دیکھنے والوں کو بتائیں. بنت فاطمہ کا جو سوشل اکاؤنٹ ہے آپ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ان کے پیج پہ, انسٹا پہ, لاہور برانچ ہے, اسلام آباد برانچ ہے, کراچی مین برانچ ہے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ چھوٹی سی نیکی, اس سے بڑھ چڑھ کر آپ منٹوں میں حاصل کر سکتے ہیں. ایک ماں کے سر پہ جو ہے نا وہ آپ ہاتھ رکھ کے اس کی زندگی بدل سکتے ہیں. ایک ماہ کا مہینہ باندھ لے, ایک بندہ بھی ایک ماہ کا مہینہ باندھ دے گا تو یہ شٹر بہت آرام سے چل جائے گا. اور اسی طرح پھر یہ آگے مزید اور شٹرز کھول سکتے ہیں. میں آپ کو پھر کہوں گی, میں اور آپ, ہم تو یہی کہیں گے نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, مگر جن لوگوں کے پاس ٹائم ہے اور جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے ان خدمات کے لیے, ان کو تو سپورٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ. پلیز کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. شکریہ, بہت شکریہ.